قربا پہ بات کرنی ہے۔ یہ کیمرہ کس کا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے عمر بھائی ہے۔ بھائی فیاض کیمرہ ذرا بند رکھیں گے۔ ہمارے نئے دوست ہیں پشاور سے، بھائی فیاض حیدری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بھی دیگر جو گروپ میں دوست کوئی نئے آئے ہوں ان کو بھی بہت زیادہ محبتوں کا سلام کہتے ہیں۔ کیمرے اور مائک ذرا بند رکھیں گے۔ اور ایک درخواست یہ ہے کہ آج سبق لیٹ ہوا، اس پہ میں معذرت خواہ ہوں۔ حضرت علامہ صاحب کے حوالے سے پروگرام تھا بڑا ضروری، تو اس میں بھی وقت دینا تھا، اور ابھی مجھے پڑھا کے پھر ایک پروگرام ہی سے بیان کرنا ہے۔ تو ہمارے جو منتظمین ہیں وہ آپ کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بر وقت آپ کو میسج کرنا، رہنمائی کرنا، اللہ جزائے خیر دے۔ اتنی محبت کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں، تو درمیان میں اگر کوئی ساتھی گرم لہجے سے ان سے بات کرتا ہے تو وہ ان کو پھر محسوس بھی ہوتی ہے، اس لیے ان سے جو ہے نا وہ معذرت کر لینی چاہیے، یا وہ دوست اگر ابھی موجود نہ ہوں تو بعد میں ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ گروپ میں اس طرح کی بات نہیں کرتے منتظمین کے ساتھ۔ مجھے انہوں نے کہا، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے وہ بڑے محسن ہیں کہ بر وقت چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اس کورس کی نہیں بلکہ پہلے کورس کی بھی انہوں نے بھرپور خدمت کی، جو خطابت کا کورس رمضان سے پہلے مکمل ہوا۔ دیکھیے گا جی، سبق کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الشورى مکیہ، اس کی آیت نمبر آپ نے 23 دیکھنی ہے، جس کو آیت مودۃ القربہ کل میں نے عرض کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کی کچھ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے اور پھر اس آیت کی طرف آتے ہیں، اس کے استدلال کی طرف۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا یہی وہ چیز ہے جو پیچھے چلی آ رہی ہے۔ فرمایا فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک والفضل الکبیر۔ آپ یہ سمجھیں کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی بات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہی وہ چیز ہے کہ اللہ جس کی خوشخبری اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کون سے بندوں کو؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر کسی اجر کا، مگر یہ کہ مودت فی القربہ، سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، فرمایا جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید اضافہ کر دیں گے خوبی کے ساتھ، اور ان اللہ غفور شکور، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کو آیت مودۃ القربہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے دنیا کی طلب رکھنے والوں کو عذاب شدید کی وعید سناتے ہیں، اور یہاں پر بھی پیچھے سنائی ہے، اور دار آخرت کے جو طلبگار ہیں ان کو رب العالمین بہت بڑے بڑے انعامات کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پیچھے گزر چکا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، کہ ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک والفضل الکبیر، وہ ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ آیت مودۃ القربہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے آیت مودۃ القربہ کا؟ غور کریں کہ جو نصیحت اوپر کی گئی ہے اور جو خوشخبری سنائی گئی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، وہ اچھی طرح دل نشین ہو جائے اور نصیحت کا خلوص معلوم کر کے مزید دلوں میں اس نصیحت کی جگہ بنائی جائے، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے میں جو کچھ فائدہ ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر کوئی تم سے اجر نہیں لیتا، سراسر فائدہ اس میں تمہارا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہر طرح اس آیت میں تاثیر پیدا کی گئی کہ پیچھے جو ہے نا وہ جو اللہ نصیحت کر چکے ہیں اور جو مومنوں کو خوشخبری سنا چکے ہیں، اس پر مزید پکا کیسے کیا جائے اور دلوں کو مطمئن کیسے کیا جائے اور دلوں میں تاثیر پیدا کی جائے، تو اس کے لیے اس آیت میں کئی جہتوں سے تاثیر پیدا کی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذالک آیت کیا ہے جی؟ ذالک الذی یبشر اللہ، کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے، تو اللہ خود، اللہ کا نام یہی بڑا پرتاثیر ہے۔ ایک تو یہ بات، پھر خوشخبری کے مخاطب بڑی عزت کے ساتھ اللہ نے ان کو خطاب فرمایا ہے کہ وہ مومنین اور صالحین ہیں، عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بھی ہیں، عمل صالح والے بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا
کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں نصیحت پر کوئی اجرت کسی قسم کا معاوضہ لوگوں سے نہیں چاہتا، بالکل خالص اور بے غرض نصیحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب نصیحت کے خلوص کا یہ انکشاف نصیحت کی طرف قلوب کھینچنے میں مکانتیس کا کام کرتا ہے کہ اتنی مخلصانہ نصیحت یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اچھا جی، پھر آگے یہ کہ اللہ فرماتے ہیں نزد لو فی حسنا. ٹھیک ہے نا جی. تو نیکی میں مزید اضافہ کر دیں گے، اس سے اور تاثیر پیدا ہو گئی. اور فرمایا پھر آخر میں غفور اور شکور. تو یہ دو ایسی اپنی صفتیں ذکر کر دی کہ جو پیچھے ترغیبات دی تھی اللہ رب العالمین نے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، تو اس کے بارے میں بتا دیا آخر میں کہ اللہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے. غفور خطائیں معاف کرنے والا، اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ امید پیدا ہوتی ہے. اور شکور سے توقع پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی خدمتوں پر انعام دینے والا، گویا کہ وہ بندوں کا قدردان ہے. اب درمیان میں جو ایک کلمہ ہے الا المودۃ قربا، اس کے بارے میں مخالفین صحابہ نے معنی خراب کر کے ساری آیت کو خبط میں ربط کرنے کی بے سود کوشش کی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ناکام حملہ کرنے کی تیاری ہے. یہ جملہ لکھ لیں اپنے پاس دل و دماغ پہ کہ ایک حملہ کیا، وہ ناکام گیا، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی محنت پر ایک ناکام حملہ کرنے کی تیاری ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. غور کیجئے ذرا کہ حق تعالیٰ نے جو آپ کو معاوضہ طلب نہ کرنے کا اعلان دینے کا فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں معاوضہ طلب نہیں کرتا، اس اعلان کی تاکید کی جا رہی ہے کہ فرما دیجئے میں کوئی اجرت نہیں چاہتا سوا اس کے، غور کیجئے، کہ قرابت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت اور مہربانی کرو، مجھے ایذا نہ پہنچاؤ. قرابت کی وجہ سے تبلیغ رسالت میں مزاحمت نہ کرو. یعنی میں تم سے کام کے لیے اتنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا. بندہ اپنی برادری میں کام کر رہا ہوتا ہے، پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں، دانا پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن میں اور کچھ نہیں مانگتا تم سے، صرف اپنے قرب کا واسطہ دے کے جو تعلق ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ سورہ مکیہ ہے. غور کیجئے ذرا مکہ والو، یہ ذرا مائک کیمرے بند رکھیں، مائک کیمرے بند رکھیں، مائک اور کیمرے بند رکھیں بھائی، آپ کی مہربانی ہے. مکہ والو، بندے کو کام اور میدان میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا. غور کریں ذرا، صرف کیا چاہتا ہوں کہ جو تمہاری میری رشتہ داری اور تعلق داری ہے اس میں تم میرے ساتھ نرمی کر سکتے ہو. خون کا تقاضا ہے، علاقائی تقاضا ہے، قرب ہے، اس کی وجہ سے تم میرا خیال کرو. ایزانب، یہ سیدھا سادہ اس کا معنی ہے. اب دشمن صحابہ نے کیا کیا؟ دشمن صحابہ نے یہ کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ مودت پھر قربا چاہتا ہوں. اللہ کو انہوں نے، اللہ استثنائی ہے، لیکن اب کیسا، آپ جانتے ہیں کہ استثناء کی کتنی قسمیں ہیں. استثناء کی دو قسمیں ہیں، ایک متصل ہے، ایک منقطع ہے. میں تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں تاکہ بخوبی بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب الا المودۃ فی القربا، یہ نحو کے قاعدے کے مطابق استثناء منقطع ہے. پیچھے جو مستثنیٰ منہ ہے، اگلا مستثنیٰ منہ کی جنس جہاں پہ ہو وہاں مستثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ متصل ہوتا ہے. استثناء متصل ہوتا ہے. اور جہاں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کی جنس ایک نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ استثناء منقطع ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اجر، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اجر اور آگے جو مودت فی القربہ ہے یہ ایک جنس ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ ایک جنس نہیں ہے. تو جب ایک جنس نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ استثناء متصل نہیں ہے، منقطع ہے. اب دشمن نے صحابہ نے کیا ترجمہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ میں تبلیغ رسالت پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور آپ کو آیت یاد آنی چاہیے تبلیغ رسالت والی، کون سی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہاں رافضی یہ کہتا ہے، اصحاب رسول کا دشمن اور منکر یہ کہتا ہے
کہ یہاں سے مراد آیت تبلیغ رسالت سے خلافت علی ہے، حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے، من کنت مولا، جو غدیر خم پہ آپ کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ گویا کہ فریض رسالت میں معاذ اللہ کوتاہی کرنے والے ہوں گے۔ وہاں میں نے آپ کو تفصیل سے اس کے جوابات دے دیے تھے، اور موٹی سی بات ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آگے کیا فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ کب بات ہوئی؟ جب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد محافظ بھی رہتے تھے، جب یہ آیت اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اللہ رب العالمین نے ہر طرح کا مجھے اطمینان دلا دیا کہ اب کوئی دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور فرمایا کہ تبلیغ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق ادا کیا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ظاہر کر دیا۔ اگر یہ آیت حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے اقرار اور اعلان کے لیے ہوتی، اور غدیر خم کے موقع پر جو اعلان تھا تو وہ اعلان تو حجۃ الوداع کے موقع پر کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں تبلیغ رسالت والی آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں آپ کی۔ اچھا، اب رافضی کیا کہتا ہے کہ تبلیغ رسالت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ کہا کہ قل لا اسألکم علی اجرا، اس تبلیغ رسالت پہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر مودت فی القربہ، اور قربہ سے مراد ان کے نزدیک وہی پنجتن ہے، اپنا خاص آل بیت کا جو مفہوم ہے، تو وہ بات کو کس طرف لے جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ساری نبوت کی محنت کیا ہے؟ آپ کے ان آل بیت سے محبت جو شیعہ اور رافضیوں نے مخصوص نام بتا رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی انہیں آل بیت میں مانتے ہیں، لیکن ان ہی کو آل بیت نہیں مانتے، ان کو بھی آل بیت مانتے ہیں۔ ان کو ہی آل بیت ماننا اور ہے، ان کو بھی آل بیت ماننا اور ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے گا ذرا، اب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ہمارے نزدیک آیت کا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ تم مجھے اور کچھ نہ دو، میں کچھ نہیں مانگتا۔ نبیوں کی ابھی میں آگے باتیں لاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اللہ نے یہی جملے کہلوائے، اور علاقہ ایک ہے اور رشتہ داری بھی ہے، اس کا تم سے یہ جو ہے نا تمہارے سامنے رکھ کر اپنی رشتہ داری اور تعلق داری کو کہ مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، بس یہ کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے ذرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی قوم سے کہا، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم مجھے ایذا کیوں دیتے حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ ظاہر ہے یہ درخواست کسی معاوضہ اور اجرت کی درخواست نہیں ہے، یہ تو معاوضے کی نفی ہے۔ دیکھیں نا، معاوضے کی نفی اور موقت کرنے والی چیز ہے، بالکل ویسی بات جیسے کوئی آدمی مقرر تقریر والا خطاب والا کہے کہ بھائی اپنے واز کی کوئی فیس تم لوگوں سے تو میں نہیں مانگ رہا، میری فیس اگر ہے تو یہ ہے کہ تم واز سنو، تقریر سنو، میرا کوئی کاروبار تو نہیں ہے، میرا کوئی پیشہ تو نہیں ہے، بلکہ اس درخواست میں کہ مجھے اپنا رشتہ دار جان کر ایذا نہ پہنچاؤ، مہربانی کرو، در پردہ اپنی مظلومیت کا اظہار ہے۔ یہ اظہار بھی نصیحت میں خاص تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مظلومیت ہے کہ بھائی میں جب کچھ نہیں مانگتا، ایک مقرر اگر آج کہے تو ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی یہ کوئی میرا ذاتی کام تو نہیں ہے، یا میرے کوئی جو ہے اس میں خاندان کا یا نسلوں کا فائدہ تو نہیں ہے، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو نصیحت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ نصیحت میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آپ سے کہلوایا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں مستثنا کون سا ہے، کہ متصل ہے یا منقطع ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، دوزخی دوزخ میں ٹھنڈے اور پینے کی کوئی یا چکھنے کی کوئی چیز نہ پائیں گے، ٹھنڈے پانی کو یا ٹھنڈک کو نہیں پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ گرم پانی اور پیپ۔ اب گرم پانی اور پیپ یہ مستثنا ہے، اور ٹھنڈک اور پینے کی چیز مستثنا منو ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں ہم جنس نہیں ہیں، اس کو مستثنا منقطع کہتے ہیں۔ اس طرح اس آیت میں اجر مستثنا ہے، اور مودت فی القربہ یہ کیا ہے؟ یہ پکی بات ہے کہ یہ اجر کا ہم جنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ اور ہے، وہ اور ہے، اجر اور چیز ہے، مودت فی القربہ، کیونکہ اجر کسی شے کا وہ چیز ہوتی ہے جو اس شے کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اجر بھائی نتیجے کے طور پہ اجرت اسی سے نکلا ہے۔
اور مودت فی القربا قرابت کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے. اجر جو اس شے کی وجہ سے ثابت ہو کسی چیز کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مودت فی القربا قرابت کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے، نہ کہ تبلیغ رسالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لہذا اس کو تبلیغ رسالت کا اجر کہنا کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا. مودت فی القربا کو تبلیغ رسالت کا اجر کہنا مستثنا منقطع ہونے کی وجہ سے یہ تبلیغ رسالت کا اجر نہیں ہے، یہ مستثنا منقطع ہے. حضور فرما رہے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا مگر سوالات سارے ختم، تم سے مجھے کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ جو تعلق داری ہے، قربت ہے، اس کی وجہ سے مجھے ایذا تو نہ دو، میرا راستہ تو نہ روکو. حضرت امیر عظیمت مولانا حق نواز صاحب کا ایک تقریر میں جملہ ہوتا تھا کہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، میرا راستہ تو نہ روکو. یہ کہ اگر مبلغ کہے، خطیب کہے تو کتنی تاثیر پیدا ہوتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے یہی کہلوایا. غور کیجئے گا ذرا. اہل و سنت کہتے ہیں کہ المودت فی القربا کا کوئی ایسا مطلب لینے میں جس سے مودت فی القربا اجر رسالت کہی جا سکے. غور کرنا. قطع نظر اس سے کہ سخت توہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ جو کام آج علماء کے لیے شرم کا باعث ہے، ایک عالم اگر کہے کہ میں کوئی اور اجر نہیں مانگتا، بس میرے بچوں سے محبت رکھنا، تو یہ اس کے لیے باعث عار ہے، باعث شرم ہے. تو توہین رسالت ہے کہ نہیں کہ بندہ کہے کہ حضور نے اور تو کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ مانگ گئے. بھائی یہ اعتراض ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات ثابت کرنا کہ جو عام مبلغ کے لیے بھی باعث عار ہے، یہ کتنی سخت توہین ہے. ٹھیک ہے جی. اب کتنی عجیب خرابی ہے ایسا ترجمہ کرنے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی روش سے بالکل الگ ثابت کیا جائے. قرآن مجید میں جا بجا اظہار ہے کہ آپ کی روش کس کے مطابق ہے؟ انبیاء سابقین کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یعنی یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کیا، آپ انہی کی راہ پہ چلیے. اللہ نے نبیوں کا ذکر کر کے کیا کہا؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. ٹھیک ہے نا جی. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی فرما دیجئے میں رسولوں میں کوئی نرالا اور نیا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ بات مخالفین صحابہ بھی مانتے ہیں کہ حضور پرانے نبیوں کی روش پہ ہیں کہ کسی پیغمبر نے اپنی تعلیم اور تبلیغ میں جب مخلوق سے اجرت نہیں مانگی ہے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مودت فی القربا کو کیسے تبلیغ رسالت کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سورۃ الشعراء نکال کے دیکھو، اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، اور فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. غور کیجئے. متعدد آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت مانگنے کی ممانت خود اللہ نے کی ہے، اور آپ کے اجرت نہ مانگنے کا اعلان موجود ہے. یہ آپ نے سورۃ الشعراء کا نوٹ کر لینا ہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. نبیوں سے رب نے یہ کہلوایا. ٹھیک ہے جی. آگے سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں کیا ہے؟ فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اے نبی آپ ان لوگوں سے اس کی کچھ اجرت نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جان کی. سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 میں کیا کہا؟ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین. اے نبی کیا آپ ان لوگوں سے کچھ خرچ مانگتے ہیں؟ آپ کے پروردگار کا دیا ہوا خرچ آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ حضور سے یہ کہلوائے. سورہ فرقان اٹھا کے دیکھیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا یتخذ الی ربی سبیلا. اے نبی چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کرے. سورہ سبا میں کیا ہے؟ قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء قدیر. اے نبی کہہ دیجئے میں نے اگر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اس کو تم اپنے ہی پاس رکھنا، مجھے نہ دینا. اور سورہ صاد میں کیا ہے؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. ٹھیک ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور میں تکلیف کرنے والوں میں نہیں ہوں. کہ دل میں تو اجرت کی خواہش ہو اور زبان سے اقرار، جس کو تکلف کہتے ہیں، میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے سارا جہانوں کے لیے. سورہ
तूर में क्या फरमाया, अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरम मुस्कलून, ए नबी क्या आप इनसे कुछ उजरत मांगते हैं जिसके देने के ख्याल से ये लोग बोझल हो रहे हैं। अब आयत मवद्दतुल कुर्बा का ऐसा मतलब बयान करना जिससे उजरत तलब करने का सबूत हो, जो मतलब शिया राफजी ने लिया उससे उजरत तलब करने का सबूत है, मुस्तस्ना मुत्तसिल माना जाए। कुल्लास अलुकमाली अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अब वो माना क्या करता है कि मैं तुमसे अलैहि तबलीग रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता, सवाल नहीं करता, मगर अपने करीबियों की मोहब्बत का सवाल करता हूं। ये उसका तर्जमा है। अजर तो हो गया ना, फिर हमारा तर्जमा क्या है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं सवाल नहीं करता तबलीग रिसालत पर मगर मवद्दत फिल कुर्बा का, मवद्दत फिल कुर्बा कि अपने करीबियों से जो एक रहने सहने का ताल्लुक होता है, इतना तो कहना मेरा हक बनता है, और वो मैं कह रहा हूं कि मेरे रास्ते की रुकावट न बनो। अब बताएं, कुरान किस माना की तायीद करता है, कुरानी आयात किस माना की तायीद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वाले माना की तायीद करते हैं। ठीक है जी, उनके यहां तबलीगे रिसालत का अजर मवद्दत फिल कुर्बा बन जाता है, और हमारे यहाँ तबलीगे रिसालत का कोई अजर नहीं है। मवद्दत फिल कुर्बा से मुराद यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा के जो लोग थे, कुरैशी थे, हाशमी थे, ताल्लुक और रिश्तेदारियां और जो पुराने चले आ रहे थे ज़ाब्ते, या एक इकट्ठे रहन सहन का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रहन सहन और एक ताल्लुकदारी में अपने दीन हक की तबलीग की राह मांगी है। ठीक है जी। कुरान करीम में अंबिया के वाजिबुल इत्तिबा होने की बड़ी वजह यह बयान फरमाई कि वो किसी से उजरत नहीं मांगते, कि इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, सूरह यासीन है। यानी इन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगते और हिदायत पर हैं। तो लिहाजा आयत मवद्दतुल कुर्बा का गलत मतलब बयान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक से मवद्दत फिल कुर्बा में इंशाअल्लाह 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 परेशान नहीं होंगे। थोड़ा सा देख ले सबक, क्योंकि ये मार्का आरा आयत थी, साथी भी कह सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई। कुर्बा यहां इसमें जमा का माना होगा ना, तो एक साथी नहीं, मवद्दत मोहब्बत, मवद्दत ताल्लुक, और मवद्दत में मोहब्बत की कई किस्में आ जाती हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ईमानी मोहब्बत हो। तो मवद्दत फिल कुर्बा का वही माना जो आलो सुन्नत वल जमात का है, कि ताल्लुकदारी का जो एक रिश्ता है उसका पास रख लो और मेरी राह की रुकावट न बनो। और अजर कोई नहीं मांगता, तो अजर की तो नफी हो गई। और अगर ये मांगा जाए कि मेरे रिश्तेदारों से या आले बैत से मोहब्बत करो, तो उस वक्त तो फिर अजर की नफी नहीं होती, फिर तो इसका मतलब है कि मांगा न मांगा, और इस न मांगने में मांग भी लिया, पता भी नहीं चलने दिया। ये नबियों की शान नहीं होती, जो मिर्जा गुलाम कादियानी बकवास करता है ना, जो इसकी आदत होती है। ये सियासी लोगों की शान, ये अंबिया की शान नहीं होती। अंबिया दो टोक साफ सुथरी, बगैर किसी दाव पेच के बात कहते हैं। नबियों का पैगाम बड़ा साफ निथरा और सुथरा होता है। ठीक है ना जी। तो जब नहीं मांगा तो बस नहीं मांगा। ठीक है। अब अगर मवद्दत फिल कुर्बा, और दूसरी बात यह है कि आले बैत मक्कतुल मुकर्रमा में कौन थे जी? सवाल पैदा होता है। मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत हसन, हजरत हुसैन ये तो पैदा हो रहे हैं। मदीना तैयबा में हजरत सईदना अली उल मुर्तजा और हजरत सईदा फातिमा ज़हरा का निकाह हो रहा है मदीना तैयबा में। अब ये इनके गले में मुसीबत पड़ जाती है जब आप इनको कहें कि उस वक्त अगर आले बैत मुराद हो, तो वो तो अजवाज मुतारात में जो है वो है हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर के अक़द पाक में है। तो अगर अहले बैत भी मुराद लो, तो मक्कतुल मुकर्रमा में जो तुम जिनको अहले बैत कहते हो और बाकी सब की नफी करते हो, वो तो नहीं है उस तरह जिस तरह तुम उन्हें अहले बैत कहते हो, कि हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत हसन और हजरत हुसैन। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, देखिए जरा सूरत ज़ुहरुफ
مکی یا وقت پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے. چلو آیت مودت القربہ کو دیکھیں اور اسی پہ جو ہے وہ اکتفا کریں، کیونکہ آگے سورہ زخرف ہے، اس پر پھر انشاءاللہ العزیز کریں گے. حضرت علامہ صاحب کے حوالے سے مجھے چونکہ ایک اور گروپ میں بھی بات کہنی ہے، تو تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے حضرت علامہ صاحب کی جو